آپ کس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اقتدار، سدا اقتدار تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. لوگوں کے اقتدار تو آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اور اگر اس طرح سے اقتدار روکے جاتے تو آج کہاں ہے نمرود، شداد، فرعون؟ ایک پوری لسٹ ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، جو زمین پہ اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے تھے وہ کہاں گئے آج سارے؟ آپ چند اپنے میرے پاس کوئی پراپر لفظ نہیں ہے، آپ چند ان من پسند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اس نظام کا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں، آپ اس ملک کا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں. آپ کو یہ خیال ہی نہیں آ رہا کہ آنے والی نسلیں یا یہ تاریخ ہمیں کس طرح لکھے گی. یہ کیا ملک اس طرح چلتے ہیں کہ جو آواز نکلنے لگے آپ اس گلے کو دبا دیں، کوئی بات کرے آپ اس کو اڑا کے رکھ دیں، کوئی فریڈم آف سپیچ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں. کوئی آج اتنا شرم آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آج کے اس دور میں یہ بل دیکھے، جو آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کی کمال مہربانی ہے کہ امب چوپڑ گئی تے باغ وچ پھڑی گئی. آپ نے یہ قانون لا کے اسمبلی کے اندر آپ نے اس کو کیبنٹ سے اپروو کروا کے آپ نے کمیٹی کو بھجوا کے اس کی جب رپورٹ لے ہونے لگی تو میں تو سلام پیش کرتا ہوں رانا آفتاب صاحب کو جنہوں نے اس کی نشاندہی کی، اور اسپیکر صاحب کمال انسان ہے. ثابت ہوا ہے کہ پی ایم ایل این میں رہ کے بھی انسانی حقوق کی پاسداری کا سوچنا، چیزوں کو دیکھنا ان کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ اس وجہ سے آپ نے اس کو واپس لیا اور اس کو دوبارہ ریڈنگ کے لیے اور دوبارہ کیبنٹ کی اپروول کے لیے. کیا آپ کی گرپ اتنی کمزور ہے کہ آپ کی کیبنٹ میٹنگ کے اندر ایک چیز پاس ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ داتا دربار پہ واقعہ ہوا جس میں ایک خاتون وہ گٹر میں گر کے فوت ہو گئی اور اس کے خامن پہ بھی تشدد ہوا، سارا کچھ ہوا، اور پھر ایک بہت بڑی عدالت لگی فوراً فی الفور، اور اس نے اس طرح جس طرح دودھ میں سے بال نکالتے ہیں انہوں نے اپنے سارے افسران کو کھینچ کے باہر نکالا اور ٹھیکیدار کو وہ پیسے بھی ڈال دیے گئے، اور وہ قانونی کارروائی کا بھی جو ایک ڈرامہ رچایا گیا وہ بھی ایک ٹھیکیدار کے خلاف ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ تشویش کا اظہار کرتی ہے، اس سوچ پہ، اس مائنڈ سیٹ پہ تشویش کا اظہار کرتی ہے، اور اسی لیے ہم بار بار یہ بات کہتے تھے. میرا چیئرمین بھی اس کو قومی اسمبلی کے اندر کئی دفعہ گزارش کر چکے ہیں کہ حکومت کو فی الفور بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو بحال کرنا چاہیے، ان کے الیکشن ہونے چاہیے. جب تک ہماری بیسک ڈیموکریسی کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، یہ بڑھ کے پھر ایک ایسی آفت کی صورت میں سامنے آتے ہیں. اور بلدیاتی نظام، میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جہاں جہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ بلدیاتی نظام ہے. جہاں پر دوسری حکومتیں ہیں، وہ چاہے وفاق ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے کے پی ہو، وہاں پہ وہ نظام نہیں ہے. آپ اور اس کے نہ ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے وہ نظام بنا دیا تو پھر ہماری یہ جو کمپنیز ہیں، یہ اتھارٹیز ہیں، یہ غیر فعال ہو جائیں گی اور ہماری جو گرپ ہے وہ کمزور ہو جائے گی. لوکل باڈیز جو نمائندگان ہوں گے وہ کام کریں گے، پھر جگہ جگہ پہ جو تصاویر آویزاں ہوتی ہیں پھر وہ نہیں ہو پائیں گی، اور اس طرح سے شاید ہماری حکومت جو پہلے ہی انتہائی کمزور صورتحال سے دوچار ہے وہ زیادہ دیر اپنے پاؤں پہ کھڑی رہ پائے گی. اور اب ان وجوہات کی بنیاد پہ بلدیاتی اداروں سے بھاگا جا رہا ہے.
کبھی قانون سازی کا بہانہ بنا لیا جاتا ہے، کبھی ایکٹ 2022 آ جاتا ہے، کبھی 25 آ جاتا ہے، کبھی 21 آ جاتا ہے، کبھی کوئی چیز ڈال دو، کبھی کوئی چیز نکال دو. اس کو زیادہ سے زیادہ غیر فعال کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ بے اختیار کس طرح بنایا جا سکتا ہے. کبھی حلقہ بندیوں کے اندر ایک بنیادی اصول ہے کہ پٹوار سرکل نہیں توڑا جائے گا. یہ پہلی حلقہ بندیاں ہیں جس میں پٹوار سرکل کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی. اب کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، کوئی گاؤں محلہ گلی کہیں سے اٹھاؤ کہیں پہ ڈال دو اور اپنی من مانی کے وہ حلقے اپنے لوگوں کو جہاں سے وہ جیت سکتے ہوں پھر اس کو غیر جماعتی کروا دو، پھر اس پہ کوئی سیریل وائز جو اتنے جیت جائیں. مطلب ہے کہ آپ کس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اقتدار، سدا اقتدار تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. لوگوں کے اقتدار تو آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، اور اگر اس طرح سے اقتدار روکے جاتے تو آج کہاں ہے نمرود، شداد، فرعون، ایک پوری لسٹ ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، جو زمین پہ اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے تھے وہ کہاں گئے آج سارے. آپ چند اپنے میرے پاس کوئی پراپر لفظ نہیں ہے، آپ چند ان من پسند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اس نظام کا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں، آپ اس ملک کا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں. آپ کو یہ خیال ہی نہیں آ رہا کہ آنے والی نسلیں یا یہ تاریخ ہمیں کس طرح لکھے گی. یہ کیا ملک اس طرح چلتے ہیں کہ جو آواز نکلنے لگے آپ اس گلے کو دبا دیں، کوئی بات کرے آپ اس کو اڑا کے رکھ دیں، کوئی فریڈم آف سپیچ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. کوئی آج اتنا شرم آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آج کے اس دور میں یہ بل دیکھے جو آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کی کمال مہربانی ہے کہ امب چوپڑ گئی تے باغ وچ پھڑی گئی. آپ نے یہ قانون لا کے اسمبلی کے اندر آپ نے اس کو کیبنٹ سے اپروو کروا کے آپ نے کمیٹی کو بھجوا کے اس کی جب رپورٹ لے ہونے لگی تو میں تو سلام پیش کرتا ہوں رانا آفتاب صاحب کو جنہوں نے اس کی نشاندہی کی، اور اسپیکر صاحب کمال انسان ہے. ثابت ہوا ہے کہ پی ایم ایل این میں رہ کے بھی انسانی حقوق کی پاسداری کا سوچنا، چیزوں کو دیکھنا ان کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ اس وجہ سے آپ نے اس کو واپس لیا اور اس کو دوبارہ ریڈنگ کے لیے اور دوبارہ کیبنٹ کی اپروول کے لیے. کیا آپ کی گرپ اتنی کمزور ہے کہ آپ کی کیبنٹ میٹنگ کے اندر ایک چیز پاس ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے